برائے خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک وحجتک من حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا نادي عليا مظهر العجائب تجده هونا لك في النظائر كل هم وغم شيء يليك بعظمتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيلك يا مولاتي يا سيدتي يا فاطمة وغيثي أدركني يا مولاتي يا سيدتي يا فاطمة وغيثي أدركني يا مولاتي يا سيدتي يا فاطمة وغيثي أدركني الودود يا رحمن يا قابض كرم بعد معصومين عليه السلام الودود يا رحمن يا قابض كرم بعد معصومين عليه السلام الودود يا رحمن يا قابض كرم بعد معصومين عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد ملك بوازن بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ لولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والصيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين المنتجبين المحرومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى لعنة الله أعدائهم أجمعين وغاشبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم من علام إلى يوم الدين اللهم عزيز وعذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في تباركه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلوات خالق کائنات سے دعا ہے اس صفحہ ماتم کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے آپ تمام مومنین مومنات ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں عزیزوں دوستوں بزرگوں کا اس پاک بارگاہ میں آنا حسین پاک کی ماں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جو کبھی مومن مومنہ جس نیت جس ارادے سے اس مجلس پاک میں آیا ہے مالک کائنات ان کو ان کی نیت اور ارادے کے مطابق جزا عطا فرمائے جو بیمار ہیں مالک میں شفا عطا فرمائے
میری سسٹر بڑی بیمار ہیں، مالک انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور بھی نام بے نام جتنے مومنین نے بیماری کے لیے کہا ہے، بیماری کربلا کی بیماری کے صدقہ میں مالک سب کو شفا عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہے مالک انہیں ماتمی عطا فرمائے۔ ایک مومن کی بیٹی بیمار ہے، مالک اسے شفا عطا فرمائے۔ اور جتنے مومنین نے نام بے نام میرے ذمہ جتنی دعائیں لگائی ہیں، مالک تو علیم بذات صدور ہے، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اپنی عزت و عظمت کے صدقہ میں اس مسجد کی امام بارگاہ کو تا قیامت آباد و ارشاد فرمائے۔ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس کے معاونین میں اس کی انجمن کی توفیقات کے خیر میں اضافہ فرمائے۔ اپنی عزت و عظمت کے صدقہ میں اس دور ستم میں شیعہ میں حیدر قرار کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ منتقی میں خون حسین وارث حقیقی امام حجت کے ظہور میں تاکید فرمائے۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصاروں میں شمار فرمائے۔ ایک مل کے باواز بلند صلوات۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں میں محمد، دلوں کی دھڑکنوں میں علی، سینوں میں حسین، بازوؤں پہ عباس، پیشانیوں پہ آزادار لکھ دیا ہے۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے باپ کے خون اور ماں کے دودھ سے زیادہ تیز ہماری شارگ حیات میں ولایت علی کو رواں دواں فرمایا۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں کریم رحمت دیے ہیں، بخیل رہبر نہیں دیے۔ حسین کی ماضی ہوگی بولے ہو، سیدہ عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ 1446 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان امام زمانہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس عنوان سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی چند ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پہ، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ انہی آیات کے ذیل میں ہم قرآن مجید کی روشنی میں مسلسل 7 روز سے قرآن سے وجود امام زمانہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلسل ہم قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیتے ہوئے گفتگو کو جاری اور ساری کرتے رہے ہیں، اور کل تک گفتگو جو پہنچی تھی اس منزل اور اس مقام پہ پہنچی تھی تو قرآن مجید امام کے وجود کو ثابت کر رہا ہے، جس میں ہم نے استدلال کے طور پہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، سورہ رعد آیت نمبر 7، وما انت منذر ولکل قوم ہاد، میرے حبیب تم ڈرانے والے ہو، ہر قوم کا ایک ہادی ہے، تو ہم بحیثیت قوم ہیں تو ہمارا ہادی بھی ہونا چاہیے۔ دوسری آیت پڑھی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بروز قیامت ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہم بحیثیت گروہ ہیں تو لہذا امام کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری آیت پڑھی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما
ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ یہ وجود امام زمانہ پہ نازل ہوتے ہیں. پھر آیت پڑھی گئی سورہ توبہ کی کہ خالق کائنات اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تم عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، اور مومنین کا ایک گروہ دیکھ رہا ہے. تو اس دور میں جو گروہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس گروہ کے لیڈر کو امام زمانہ کہتے ہیں. یہاں تک گفتگو پہنچی تھی. آج بچوں کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت اور پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے وجود امام زمانہ قرآن سے ثابت ہو جائے. اگر آپ توجہ فرمائیں تو انتہائی خوبصورت سی قرآن مجید کی آیت ہے. خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے سورہ انفال آیت نمبر 33. خالق ارشاد فرما رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے حبیب جب تک تم ان میں ہو ہم اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کریں گے. مرضی آپ کی ہے جو بولے ہوگی، حسین کی ناراضی ہو. میں قرآن سے امام زمانہ کا وجود ثابت کر رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب جب تک تم اس امت میں ہو تب تک ہم اس امت پہ عذاب نہیں بھیجیں گے. جب تک تم اس امت میں ہو ہم اس امت پہ عذاب، جب تک تم اس امت میں ہو اور جب تک آپ سمجھو گے نہیں میں جب تک ہی کرتا رہوں گا. جب تک تم اس امت میں ہو ہم عذاب نازل. نوح کی امت بگڑی عذاب آ گیا، نوح کی موجودگی میں عذاب آ گیا. لوط کی امت بگڑی عذاب آ گیا، لوط کی موجودگی میں عذاب آ گیا. ہود کی امت بگڑی عذاب آ گیا، ہود کی موجودگی میں عذاب آ گیا. اللہ کرے جوان اس جملے کو سمجھ جائے، میری محنت مکمل ہو جائے. آج اس امت میں کون ہے جو جھوٹ نہیں بولتا؟ کون ہے جو غیبت نہیں کرتا؟ کون ہے جو بخل نہیں کرتا؟ کون ہے جو چغل خوری نہیں کرتا؟ کون ہے جو ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہیں کرتا؟ کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ کون ہے دودھ کا دھلا ہوا؟ تو سارے کہیں گے کہ اس امت میں گناہ گار موجود ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی موجود ہیں، غیبت کرنے والے بھی موجود ہیں، چغل خور بھی موجود ہیں، گناہ گار بھی موجود ہیں، زناکار بھی موجود ہیں، شرابی بھی موجود ہیں. تو پھر اس امت پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہائے ہائے، مرضی آپ کی اپنی ہے. یہ سب کچھ تو ہے اس میں، جھوٹے اس میں، گناہ گار اس میں، غیبت کرنے والے اس میں، گناہ کرنے والے اس میں، جھوٹ بولنے والے اس میں، ماں کا حق چھیننے والے اس میں، بہن کا حق چھیننے والے اس میں، بھائی کا حق کھانے والے اس میں، دوسرے کی زمین پہ قبضہ کرنے والے اس میں، یتیم کا حق کھانے والے اس میں. سارے تو امت میں ہیں، تو پروردگار سارے تو گناہ گار ہیں اس میں، عذاب کیوں نہیں بھیج رہا؟ میں نے تمام مکاتب فکر کے علماء سے پوچھا جب اس امت میں سارے گناہ گار ہیں تو وہ عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ کہا مولانا اپنی عقل کا علاج کروا. اللہ نے کہا ہے قرآن میں وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد جب تک تم ہو ہم عذاب نہیں بھیجیں گے. ہائے پیچھے رہ گیا میرا مجمع جو نہیں بولا. میں نے تمام مکاتب فکر کے علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے کہا مجھے بتاؤ محمد کہاں پہ ہیں؟ بولیے جو بول سکتے ہو جنہیں علی نے زبان عطا کی ہے.
یہاں پہ محمد کہاں پہ ہے؟ محمد تو ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے ہیں. کہا عذاب کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی ایک محمد ہے. عذاب کا نہ آنا آج بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت میں کوئی محمد موجود ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، بڑی بار مثال بیان کی ہے، میرے موضوع سے منسلک ہو گئی ہے، پھر بیان کر رہا ہوں. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس پڑھ کے جیسے ہی میں باہر نکلنے لگوں تو ایک شخص کا 70 عباس نے مجلس پڑھی ہے، آنکھوں سے اندھا تھا، ایک ہاتھ سے مفلوج تھا، ایک ٹانگ اس کی پیرالائز تھی. تو جیسے ہی وہ آواز میرے کانوں تک پہنچی نا تو اس کے قریب کھڑے تھے ذوالفقار حیدری صاحب. انہوں نے جیب سے اینڈرائڈ موبائل نکالا، حالانکہ ان کے پاس نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، اینڈرائڈ موبائل نکال کے میری تصویر نکال کے کہتے ہو جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ ہائے ہائے بولیے جو بول سکتے ہو، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ صفدر عباس ابھی مجلس پڑھ کے گیا ہے، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ہماری تصویر نہ ہوتی تو ہم پہ ایپ نکلتے، ایپ پہ ایپ نکلتے، ایپ پہ ایپ نکلتے. اور مسلمانوں اگر قرآن سے 12واں امام نہ نکلے تو پھر محمد پہ ایپ لگیں گے. اللہ نے 12ویں کو زندہ رکھ کے بتایا، جب آئے گا تمہیں بتائے گا محمد کیسا تھا. کافر 12ویں کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ محمد بے عیب ہے. 12ویں کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن بے عیب ہے. اب قرآن سے ہم نے پڑھا کہ محمد جب تک تم اس میں ہو عذاب نہیں آئے گا. توجہ کیجئے گا عزیزو، اے محمد جب تک تم اس امت میں ہو عذاب نہیں آئے گا. لیکن آیا عذاب. قرآن سے ہٹ کے بولوں تو ابھی منبر سے اتار دینا. آیا عذاب. کب آیا عذاب؟ 18 ذی الحج، میدان خم غدیر. بولے جو یار حسین کو مانا ہو، سید عزت عطا فرمائے جو بولے ہو. 18 ذی الحج میدان خم غدیر ولایت علی کا اعلان ہوا تو ایک چل کے آیا جس کا نام تھا حارث بن نعمان فہری، جس نے آ کے کہا اے محمد تم نے کہا نماز ہم نے مانی، تم نے کہا روزہ ہم نے مانا، تم نے کہا حج ہم نے مانا، تم نے کہا زکوٰۃ ہم نے مانی، تم نے کہا خمس ہم نے مانا، تم نے کہا جہاد ہم نے مانا، تم نے کہا آدم ہم نے بغیر دیکھے مانا، تم نے کہا نوح ہم نے بغیر دیکھے مانا، تم نے کہا موسیٰ ہم نے بغیر دیکھے مانا، تم نے کہا عیسیٰ ہم نے بغیر دیکھے مانا، تم نے کہا جنت ہم نے غیب میں مانی، تم نے کہا دوزخ ہم نے غیب میں مانی، تم نے کہا کوثر ہم نے غیب میں مانی، تم نے کہا سلسبیل ہم نے غیب میں مانی، تم نے کہا حور ہم نے غیب میں مانی، تم نے کہا غلمان ہم نے غیب میں مانی. سب کچھ جو تو کہتا گیا ہم مانتا گیا. اب حد ہو گئی ہے، آخر کر دی ہے تم نے. اپنے بھائی کو قیامت تک کے لیے ہماری گردن پہ مسلط کر رہے ہو. اگر یہ اعلان آپ کی طرف سے ہے تو آپ پہ عذاب آئے، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب آئے. سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے، سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے، سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے سألا سائل بے عذاب واقعہ، کہ وہاں غدیر کے میدان میں آسمان سے پتھر آیا اور حارث بن نعمان فہری پہ گرا، وہیں پہ ہلاک ہو گیا، وہیں پہ ہلاک ہو گیا. شہید نہیں ہوا، وہیں پہ ہلاک ہو گیا، وہیں پہ ہلاک ہوگا. مرضی آپ کی اپنی ہے، جیسے مرضی جملہ سننا عزیزو. وہیں پہ جیسے ہی ہلاک ہوا میں نے وہیں پہ ہاتھ جوڑے، پروردگار ہارون آباد کی مرکزی امام بارگاہ سے آگے سے بولتے ہوئے اور پیچھے سے خاموش مومنین کو لے کے تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں. تو سورہ انفال میں کہہ رہا ہے اے محمد جب تک
تو ہے، میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ یہاں محمد موجود ہے، محمد کی موجودگی میں عذاب کیوں بھیج رہا ہے؟ اب آگے قدرت آئے گی، صفدر عباس کم عقل نہ بن، جاہل نہ بن، بتا ان معصوم چہروں کو، ان چہروں کو بتا میں نے عذاب نہ دینے کا وعدہ کیا ہے، اگر دشمن علی خود مانگ لے تو میرا کیا قصور؟ سارے ملتے سیدہ زندگیاں دراز فرمائے۔ مقصد عشرہ مکمل ہو گیا اگر آپ نے توجہ فرما دی۔ کہا کہ میں نے عذاب نہ دینے کا وعدہ کیا ہے، اگر کوئی خود مانگ لے تو اس میں کیا کروں؟ اب حارث تھے دو طرح کے، ایک حارث تھا خیبر میں، نہیں پیچھے رہ کے جو تاریخ پڑے ہوئے ہو تھوڑا سا بولیے گا، ایک حارث تھا خیبر میں، ایک حارث تھا غدیر میں۔ خیبر والا حارث دشمن خدا تھا، پیچھے رہ گیا میرا مجمع جو نہیں بولا یا تھوڑا سا بولیے گا۔ خیبر والا حارث دشمن خدا تھا، غدیر والا حارث دشمن علی تھا۔ اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے علی خیبر میں تو نے میرا دشمن مارا ہے، غدیر میں میں تیرا دشمن ماروں گا۔ حسین کو ناراض ہو گیا۔ تاریخ کے جملے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس امت پہ عذاب نہیں آ رہا ہے نا تو اس کی ایک وجہ ہے وقت کا محمد موجود ہے۔ یہ احسان ہے ہم پہ ذات الہی کا کہ اس نے عدل سے کام لیتے ہوئے حسین کی ناراضی ہو جو بولے، اس سے بڑے اس کے عادل ہونے کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی اس کے عادل ہونے کی دلیل نہیں کہ اس نے ایک محمد کو زندہ رکھا تاکہ امت محمد عذاب سے بچ جائے، اور اگر آپ خود مانگ لے تو اس میں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کردار مضبوط ہو، سیرت مضبوط ہو وقت کے امام کے لیے تو قرآن مجید کی ایک آیت، دوسری آیت سنیے، سورہ توبہ، خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحب ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ڈگری کمال کی رکھی خدا نے، مسلمان سے گفتگو نہیں کی، لفظ بدل دیتا ہوں اگر آپ بیدار ہو جائیں، مسلمان کو منہ نہیں لگایا، ڈائریکٹ صاحب ایمان سے گفتگو، اور صاحب ایمان سے ڈائریکٹ گفتگو کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، پھر کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب کہاں تلاش کرے سچے؟ غلام نبی الاسری صاحب کو مان لیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کہیں گے بھائی انسان ہیں کبھی بھول بھی سکتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اتنے عزادار اتنے ماتمی بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو مان لیتے ہیں؟ کہا نہیں یہ بھی کبھی سچ بول لیتے ہیں، کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں، چلو پھر مجھے مان لو، کھلا آدمی کبھی سچ بول لیتے ہیں، کبھی چلو مرکزی مسجد جو ہارون آباد میں ہے اس کے مولوی کو مان لے، کہا اس کے نمازی اس پہ اعتبار نہیں کرتے، نہیں توجہ کی، چلو امام کعبہ کو مان لے،
اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا. کعبے کا امام اہل بیت کو چھوڑ کے جھوٹی تو بول رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. آئے ہائے پیچھے رہ گئے, آپ نہیں بولے یار, حسین کی ناراضی. اچھا اسے بھی نہیں مان سکتے تو کہا پھر کسے مانے؟ کہا کسی ایسے کو مانو. جملہ اگر آپ توجہ فرمائیں آخری آدمی تک, آپ کی داد دعا جبرائیل کے پروں پہ ابھی نجف پہنچ جائے تو لطف آ جائے گا. کہا ایسے کو مانو جس نے اپنی ولادت سے لے کے زندگی کے آخر تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. ایسے کو مانو جس نے زندگی کے کسی لمحے میں جھوٹ نہ بولا ہو. جو جھوٹ نہ بولے اسے صادق کہتے ہیں. جملے کی اگر آپ قدر کریں تو جملہ بڑا لطیف آپ کی میں آگوش میں ڈال دوں, آپ اسے وصول کر لیجئے گا. جو جھوٹ نہ بولے اسے صادق کہتے ہیں, اور جو بول دے اور وہ سچ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں. ہوئے ہوئے پیچھے رہ گیا میرا مجموعہ یار. تعریف پھر سنیے, جو جھوٹ نہ بولے اسے صادق کہتے ہیں, اور جو بول دے اور وہ سچ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں. چونک پہ صدیق اکبر لکھنے سے صدیق نہیں ہوتا. میں جملہ کہہ رہا ہوں, یہ صدیق اکبر لقب ہے میرے مولا کائنات کا. جائیے سنی شیعہ کتابیں اٹھا کے دیکھیے, اس میں یہ لقب موجود ہے. صدیق اکبر میرے مولا کائنات کا لقب ہے. کیوں لقب ہے؟ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اچھا دلیل دوں بچوں کو. میں نے پہلی یا دوسری یا تیسری تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ مباہلے میں کتنے گئے؟ آپ نے کہا 5, میں نے کہا 14 گئے. دلیل آپ سنیے, توجہ کیجئے گا. مباہلے میں ظاہراً 5 گئے, باقی حسین کی پیشانی میں. صادق اور صدیق ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. جیسے ہی پنجتن پاک کا قافلہ چلا تو قافلے کا انداز کیا تھا؟ آگے ہے نبی, انگشت شہادت کے ساتھ ہیں حسن, آگوش میں ہے حسین, پیچھے ہے کتاب مستور. حسین کا ناراضی ہو. کتاب مستور کے پیچھے ہے کتاب مکنون. اس ترتیب سے قافلہ چلا. قافلہ کی انداز سمجھ میں آیا؟ پیغمبر آگے فرنٹ لائن, رائٹ ہینڈ انگشت شہادت امام حسن, آگوش میں امام حسین, پیچھے کتاب مستور, پیچھے کتاب مکنون. جیسے ہی یہ قافلہ اپنے خیمے سے نکلا, عیسائیوں کے جو راہب تھے ان راہبوں نے اس قافلے کے آنے سے پہلے جو سب سے بڑا راہب تھا, پادری تھا, اس نے ایک اعلان کیا. اس اعلان پہ سارے کھڑے بھی ہو جاؤ تو حق ادا نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے اگر محمد اصحاب کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا. پیچھے رہ گئے یار, مرضی آپ کی اپنی ہے, نہیں سننے والا کوئی بیٹھا ہوا. اگر محمد اصحاب کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا, لیکن اگر آل کے ساتھ آئے تو مباہلہ نہ کرنا. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہ محمد کے صحابہ میں کچھ سچے بھی ہیں کچھ جھوٹے بھی ہیں, لیکن محمد کی آل میں جو آ رہے ہیں نا, میں ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. اگر اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. جو کہہ دے وہ ہو جائے, ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. تو مباہلے کے میدان تک سچے تھے 5. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. جو سچے ہوں گے انہیں جزیہ مل گیا,
اب مباہلے تک سچے تھے 5: محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ سن 61 ہجری تک یہ رہے سچے ظاہری طور پہ۔ سن 61 ہجری کے بعد آئے امام سجاد، امام سجاد کے بعد امام باقر، امام باقر کے بعد امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری۔ یہاں تک تو بات تھی، قرآن ہے قیامت تک کے لیے۔ توجہ کیا آپ نے؟ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو لہٰذا ہمیں کوئی ایسا امام چاہیے جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج اگر اس امت اس قوم کے لیے کوئی سچا ہے تو ہمارا 12واں امام۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ عزیز؟ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں چونکہ گفتگو جاری اور ساری ہے اور آپ کی توجہات کا انتہائی مشکور ہوں، اب توجہ فرمائیے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور سناتا ہوں، اگر آپ لطف لیں۔ میں قرآن سے امام زمانہ کے وجود کی انداز میں کتنی محنت سے آپ کی آگوش میں ڈال رہا ہوں۔ سورہ شعراء 26واں سورہ قرآن مجید کا، آیت نمبر 221، 222، 223۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے حل انبئکم علی تنزل الشیطان۔ آپ کی خاموشی میرے لیے بڑی قیمتی ہے، تاکہ جو پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ پیغام آپ کی آگوش تک پہنچ جائے۔ حل انبئکم، اللہ کہہ رہا ہے کیا میں نے تمہیں تنبیہ نہیں کی؟ کیا میں نے تمہیں بتا نہیں دیا کہ شیطان تم پہ نازل ہوتا ہے؟ توجہ نہیں کیا آپ نے عزیزو؟ تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ۔ شیطان تم پہ نازل ہوتا ہے۔ کن پہ شیطان نازل ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ علی آفاق حسین، جو جھوٹ بولتے ہیں ان پہ شیطان نازل ہوتا ہے، جو گناہ کرتے ہیں ان پہ شیطان نازل ہوتا ہے۔ جیسے ہی شیطان نازل ہوا فوراً بڑا زور سے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا لا حول ولا پڑھنے سے اس سے جان چھوٹ جائے گی؟ لا حول ولا پڑھنے سے جان نہیں چھوٹے گی، سچ بولنے سے جان چھوٹے گی۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ لا حول ولا پڑھنے سے جان نہیں چھوٹے گی، سچ بولنے سے جان چھوٹے گی، گناہ نہ کرنے سے جان چھوٹے گی، گناہ کرو گے تو جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ کہتا ہے شیطان نازل ہوتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں ان پہ، شیطان نازل ہوتا ہے جو گناہ کرتے۔ بڑا زور لا حول ولا قوت۔ ایک قاری صاحب پنساری کے دکان پہ چلے گئے اور جا کے کہتے ہیں اے پنساری صاحب انار کا شربت ہے؟ اس نے کہا ہے پر اتنا گاڑا نہیں ہے۔ حسین کی ماں راضی ہو جو بول رہے، یہ فقط لطیفہ نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی۔ ہے پر اتنا گاڑا نہیں۔ اعوذ باللہ بڑی گاڑی پڑھ لیتے ہو، لا حول ولا بڑا گاڑا پڑھ لیتے ہو، اس کو پہچانتے کیوں نہیں؟ اور بولو یا جو بول سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہے وہ نازل ہوتا ہے، شیطان نازل ہو تو سارے یقین رکھتے ہو، امام نازل ہو تو سارے خاموش ہو جاتے ہو۔ ہوئے ہوئے مرضی آپ کی اپنی ہے، میں پیغام تو پہنچا گیا۔ اللہ کہہ رہے شیطان نازل ہوتا ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتا ہے، شیطان غیبت کروانے پہ مجبور کرتا ہے، شیطان چغل خوری کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، شیطان ایک دوسرے سے لڑائی کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، شیطان یہ کرتا ہے، شیطان وہ کرتا ہے، شیطان یہ کرتا ہے۔ مولانا صاحب منبر پہ بیٹھے ہیں، شیطان یہ کر سکتا ہے، شیطان کی یہ طاقت ہے، شیطان یہ کر سکتا ہے، شیطان کی یہ طاقت ہے، شیطان بیوہ کا مال چھنوا سکتا ہے، شیطان یتیم کا مال چھنوا سکتا ہے، شیطان گناہ کروا سکتا ہے، شیطان باغ چھنوا سکتا ہے۔
بولو یار جو بول سکتے ہو. شیطان یہ کر سکتا ہے. شیطان بادشاہی مسجد کے مولوی سے لے کے امام کعبہ کے مولوی تک ہر بندہ کہتا ہے اللہ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے, وہ گمراہ کر سکتا ہے, شیطان بہکا سکتا ہے, شیطان گمراہ کر سکتا ہے. میں نے ہاتھ جوڑ دیے, میں نے کہا مولانا صاحب آپ قابل عزت ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ ہائے ہائے پیچھے رہ گیا یار, نہیں بلا جو. انہوں نے کہا مولانا تیری عقل کا علاج کروائیں, وہ دیکھنے میں نہیں آتا لیکن گمراہ کرتا ہے. ہائے ہائے میں ساری مجلس پڑھ کے سے ایک جملے میں آپ خاموش رہ گئے. کہا وہ دیکھنے میں نہیں آتا, وہ گمراہ کر سکتا ہے. اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے, اسے دیکھا نہیں جا سکتا, وہ گمراہ کر سکتا ہے. اسے دیکھا نہیں جا سکتا, وہ گمراہ کر سکتا ہے. میں نے کہا تمہاری عقلوں کا ماتم کروں, اللہ کو عادل ثابت کر رہے ہو یا ظالم ثابت کر رہے ہو؟ وہ عادل اللہ ہے. جب بغیر دیکھے ہوئے چھپ کے غیب میں رہ کے شیطان گمراہ کر سکتا ہے تو 12واں امام غیب میں رہ کے ہدایت نہیں کر سکتا. سیدہ عزت عطا فرمائے. شیطان غیب میں رہ کے گمراہ کرے, کسی مسلمان مولوی کو اعتراض نہیں, اور امام زمانہ غیب میں رہ کے ہدایت کرے تو بچوں کا سکولوں میں جینا حرام. دکھاؤ 12واں امام. تو میں نے کہا آج سے 1400 سال گزر گئے, سارے سوال ہم پہ کرتے ہو, 12واں امام دکھاؤ, 12واں. ہم 12واں امام دکھاتے ہیں, تم شیطان دکھاؤ. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اگر شیطان غیب میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے, امام غیب میں رہ کے ہدایت کر سکتا ہے. ہدی للمتقین. نہیں توجہ کی آپ نے عزیزان محترم. ہدی للمتقین. اب چونکہ وقت میرے پاس ابھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کل کی ایک تقریر باقی ہے, آج کچھ معروضات آپ کے گوش گزار اور کر دوں. آپ کی توجہات ہے نا میری طرف. شیطان غیب میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے, امام غیب میں رہ کے ہدایت کر سکتا ہے. ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے, اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کی نظر کر دوں. وہ کہتا ہے کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے. کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے. بھائی ذوالفقار رہتی صاحب آپ شاعری پسند کرتے ہیں, خود شاعر ہیں, بیٹا ذاکر ہے, اس شعر کی قدر چاہیے, اس کی قیمت چاہیے. کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہیں, آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے, وہ کہاں پردے میں ہے. ہائے ہائے حسین کو ناراض. سیدہ عزت عطا. کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے, آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے, وہ کہاں پردے میں ہے. سمجھیے عزیزو, اس شعر کو سمجھیے. اور میں مسلسل جو گفتگو کر رہا ہوں, السلام علیکم یا عین اللہ, اے اللہ کی آنکھ آپ پہ سلام. ہم جو کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اگر آپ توجہ فرمائیں ان کے دیکھنے کے لیے کہ وہ دیکھتے ہیں تو کس انداز میں دیکھتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں, طریقہ کیا ہے. دور ہے 7ویں امام کا. 7ویں امام کے دور میں ایک دشمن علی ہے جس نے سوائے علی کے بخش کے کبھی کوئی کام نہیں کیا. اور نعوذ باللہ علامہ امینی نے الغدیر میں لکھا ہے کہ وہ مولائے کائنات کو گالیاں دیتا. بخش علی میں اتنا غرق ہو گیا تھا, وہ مولا کو گالیاں دیتا تھا, نازیبا الفاظ استعمال کرتا تھا.
گزرا وہ فقیر ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، مانگنے پہ بھی اسے کوئی نہ دے۔ ایک مرتبہ اس کا دوست اس کے قریب آیا، قریب آ کے کہتا ہے سب سے مانگ لیا کسی سے نہیں ملا، موسیٰ کاظم سے مانگ کے دے۔ مرضیات کی اپنی ہے موسیٰ کاظم سے مانگ کے دے۔ اس نے کہا میں تو ان کا دشمن ہوں، تو وہ دشمن کو بھی شربت پلاتا۔ حسین کی مہاراج اب میں تو ان کا دشمن ہوں، وہ پتہ نہیں مجھے دے نہ دے۔ اس نے کہا تو اس بات کو چھوڑ، تجھے حل بتاتا ہوں، تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا تو شاعر ہے نا، شاعری لکھتا ہے۔ کہا ساری زندگی ان کے بکس میں لکھی ہے، آج ان کی مدحت میں لکھ دو۔ توجہ عزیزو، مدحت میں لکھ اور لکھ کے لے جا۔ اس نے مدحت مولائے کائنات میں شاعری لکھی، شاعری لکھ کے امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں السلام علیکہ یا ابن رسول، کہا وعلیکم السلام۔ کہا میرے بابا کی مدحت میں شعر لکھ لایا ہے؟ فخر کرو شیعہ کیسے امام ہیں ہمارے۔ کہا میرے بابا کی مدحت میں شعر لکھ لایا ہے؟ کہا مولا آپ کو کیسے پتا؟ کہا اس بات کو چھوڑ، یہ بھی بتاؤں کتنے شعر لکھے ہیں؟ وہ کہتا ہے مولا اللہ کا واسطہ بتائیے، میں نے تو ابھی تک بچوں کو نہیں بتایا، بیوی کو نہیں بتایا، میرے گھر والوں کو نہیں پتا ہے، آپ کو کیسے پتا ہے؟ امام فرماتے جب کوئی ہماری مدحت میں شعر لکھتا ہے نا تو لفظ ہم سے اجازت لینے آتے ہیں۔ اوئے ہوئے پیچھے رہ گیا یار، مجمع نہیں بولا یار۔ حسین کی مہاراج جب کوئی ہماری مدحت میں شعر لکھتا ہے نا لفظ اجازت لینے آتے ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ قلم کی نوک تک آتے ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ زبان کی نوک تک آتے ہیں۔ امام نے کہا تو نے لکھا ہے، سنا۔ اس نے سنایا، امام نے جیب میں سے ایک تھیلی نکالی، کہا یہ تیرا ہدیہ۔ یہ اس بات پہ نہ داد دینا یہ میرے مطلب کی ہے نا۔ حسین کی ماں راضی ہو جنہوں نے دھات دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذاکر کو ہدیہ دینا سنت امام ہے، اور یہی مما رزقناہم ینفقون ہے۔ جی سیدہ عزت عطا فرمائے، ہم مجلس پہ 4 لاکھ لگا لیں، 8 لاکھ لگا لیں، 50,000 لگا لیں، لاکھ روپیہ لگا لیں، ذاکر کی بھائی جی بس غربت ہے جی۔ یہ سنت امام ہے اور وہ کسی کا حق نہیں رکھتے۔ اگر آپ ان کے راستے پہ 1 خرچ کرتے ہو نا بدلے میں 1000 دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کون کس نیت سے آ رہا ہے، کون کس نیت سے جا رہا ہے، کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ جملہ سماعت فرمائیں۔ اب آئیے تاریخ کا ایک منظر اور دکھاتا ہوں آپ کو، یہ کیسے دیکھتے ہیں۔ عمر عاص جس کی عمر اس کے باپ سے زیادہ تھی، تاریخ پہ جا کے پوچھئے، سنی شیعہ نے لکھا، یہ عاص کا بیٹا تھا۔ عاص وہ تھا جس نے محمد مصطفیٰ کو ابتر ہونے کا کھانا دیا تھا۔ جیسے ہی ابتر ہونے کا کھانا دیا تو سورہ کوثر نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جیسے ہی یہ سورت اتری، امام حسن کو فرعون شام کے دربار میں بلایا، امام حسن وہاں سے چلنے لگے تو یہ امام حسن کی نقلیں اتارنے لگا، تو امام حسن کو کہتا مولا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ امام حسن کہتے جس کی عمر اس کے باپ سے زیادہ ہو اس پہ غصہ میں کیا کروں؟ توجہ نہیں کیا آپ نے عزیزوں؟ کیسے نہ اسی عمر عاص نے مولائے کائنات کی شان میں قصیدہ لکھا۔ جیسے قصیدہ لکھا اچانک اس کا سامنا امام حسن سے ہوا۔ امام حسن کہتے ہیں سنا ہے تو نے میرے باپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے؟ کہتا مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ امام حسن کہتے اسے چھوڑ، بتا کتنے کا بیچے گا؟
تاریخ کے لفظ ہیں، تاریخ میں لکھا. امام حسن کہتے ہیں بتا کتنے کا بیچے گا؟ اس نے کہا اتنے درہم میں. امام نے جبے سے درہم نکالے، اسے درہم دیے، کہا یہ لے شیر مجھے دے دے. اس نے درہم اپنی جیب میں رکھے، شیر امام کو دے دیے. امام کہتے اب سنا. کہتا میرے ذہن میں نہیں. حسین کی مرضی ہو تو بولے. ضروری نہیں ہے کہ خطیب کا چہرہ لال ہو تو آپ نعرہ لگائیں. کوئی بات آرام سے نہیں. یہ 14 کے 14 ایسے ہیں جو ویسے دیکھتے ہیں جیسے اللہ دیکھتا ہے. اب تاریخ کے جملے سنیے. الحمدللہ آپ سارے شیعہ بیٹھے، جو شیعہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ تقریباً سارے شیعہ بیٹھے ہیں، اور جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اور جتنے جوان بیٹھے ہیں جو شادی شدہ ہیں ان سے بات کر رہا ہوں. جب کوئی بزرگ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتا ہے کیا وقت کے امام کو شادی کارڈ دیتے ہیں؟ نہیں توجہ کیا آپ نے. یہاں پہ خاموشی بنتی تھی. آپ وقت کے امام کو شادی کارڈ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ نہیں دیتے. کیوں؟ آپ امام کی ریت نہیں؟ حق نہیں بنتا کہ امام کو اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں دعوت دے؟ کیوں نہیں دیتے؟ کہ شادیوں کا ماحول اس قابل نہیں. حسین کی مہاراجی ہو. شادیوں کا ماحول اس قابل نہیں کہ امام کو دعوت دے. اگر امام کو دعوت دیں گے تو پہلے ماحول ویسا بنانا پڑے گا. ہر اس بندے پہ جو شیعہ ہے، جو ماتوی ہے، جو نمازی ہے، جو 12ویں امام کی ریت ہے، اس پہ لازم ہے جب بیٹے یا بیٹی کی شادی کرے نا تو پہلا کارڈ وقت کے امام کو دے. اب سوال پیدا ہوتا ہے دیں کیسے؟ جیسے 15 شعبان کو عریضہ دیتے ہیں. وقت کے امام کو جیسے ہی آپ شادی کارڈ دو گے نا، انویٹیشن دو گے، دعوت نامہ دو گے، اگر امام اس کارڈ کو پڑھیں گے تو امام آئیں گے اور آپ بھی یہ سوچ کے شادی کریں گے کہ میرے وقت کے امام نے آنا ہے، یہاں ناچ گانا نہ ہو. یا جملہ بدل دوں، وقت کے امام نے آنا ہے، یہاں بے پردہ عورت نہ ہو، بے حیا مرد نہ ہو. اب آپ دیکھیں بڑے غرور، تکبر، ناز کے ساتھ شادی حال بک کیا جاتا ہے. شادی حال میں نہ بہو بیٹے کی پردے کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ نوجوانوں کی آنکھوں کے پردے کا خیال رکھا جاتا ہے. بس آئے اور آ کے شادی حال میں شامل ہوئے. نہ دین کا پتہ، نہ مذہب کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ. سارا سال ایمان میں گزارا، ایک دن کی شادی میں سارا ایمان ضائع کر دیا. شادی حال 7 لاکھ روپے میں شادی حال کروایا تھا. درد دل بیان کر رہا ہوں عزیزو، اور ہر ممبر پہ بیان کرتا ہوں، صرف ہارون آباد میں نہیں. اور ہر ممبر پہ میں آل محمد کا ایک ادنا سا نوکر ہو کے اپنا حق سمجھتا ہوں پیغام پہنچانا. اگر امام زمانہ کے عنوان پہ سنو اور یہ نہ سنو تو پھر کچھ بھی نہ سنا آپ نے. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم. جس شادی حال پہ 7 لاکھ روپیہ لگایا، میں نے کہا کیوں لگایا؟ بیٹا بیٹی راضی ہو جائے. میں نے کہا چاہے امام ناراض ہو جائے. اپنے بیٹے بیٹی کی شادی اس طرح کرو کہ امام راضی ہو جائے. 7 لاکھ روپیہ شادی حال میں لگانے کی بجائے 1 لاکھ روپیہ ہارون آباد کی امام بارگاہ میں دے کے یہاں پہ نکاح کروا لو. نہیں، مجھے پتا تھا آپ نے داد نہیں دینی، اس لیے کہ یہ سچی بات ہے. جب امام بارگاہ میں نکاح ہوگا ہماری بہو بیٹیاں بھی برقع پہن کے آئیں گی، ہمارے بزرگ جوان بھی وضو کر کے آئیں گے. جب امام بارگاہ میں نکاح ہوگا
تو یہاں پہ نہ دودھ پلائی ہوگی، نہ مہندی ہوگی، نہ گیت گانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ حدیث کسا ہوگی. اور یہ حدیث کسا کس لیے ہوگی؟ استقبال امام کے لیے ہوگی کہ میرا وقت کا امام میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں آ رہا ہے. ہم نے شادی کو مشکل خود بنایا ہے، اسے ہم آسان کر سکتے ہیں. میرے اساتذہ نے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مسجد میں بیٹی کا نکاح کر کے رخصت کر دی. خود میری اپنی ذاتی برات میں 14 افراد تھے، 14 افراد 14 کے صدقے میں دلہن بیاہ کے گھر لے آئے. جھوٹ بولوں تو صاحب منبر ابھی پکڑ لے. میں پیغام اس لیے دے رہا ہوں کہ جو آل محمد کا پیغام ہے اسے تو سمجھیے. ہم کہاں پہ چلے گئے ہیں؟ کہاں پہ اسلام پہ مہندی ہے؟ کہاں پہ اسلام پہ دودھ پلائی ہے؟ کہاں پہ اسلام پہ بے حیائی ہے؟ کہاں پہ اسلام پہ بے پردگی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسلام میں کیا حیا ہے؟ اسلام میں کیا ہے پردہ ہے؟ اسلام میں کیا ہے غیرت ہے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو. شادی ایسے کرو جیسے نبی نے اپنی بیٹی کی کی. آسان کرتا ہوں بچوں تک بات پہنچے، میرا مقصد مکمل ہو جائے جس محنت کے لیے میں آیا ہوں. کیسے شادی کی؟ پہلے دلہے کو اپنے پاس بلایا، یا علی حق مہر دو، یا علی حق مہر دو. علی فرماتے یا رسول اللہ میرے پاس تلوار ہے، میرے پاس زرہ ہے. علی فرماتے زرہ بیچ دے. علی نے زرہ بیچی، 500 درہم میں زرہ بیچی، لا کے نبی کے ہاتھوں پہ دی. نبی نے اسی حق مہر کی رقم سے جہیز خریدا. نہیں توجہ. اب جسے بھی شوق ہے کہ میرے بیٹے کو جہیز میں جہاز ملے، وہ پہلے جہاز کے مطابق حق مہر دے. پیچھے رہ گیا جو نہیں بولا یار حسین کی ناراضی ہو. اگر چاہیے کہ جہیز میں میرے بیٹے کو گاڑی ملے تو پہلے گاڑی کے مطابق حق مہر دے. جیسا تیرا ذہن ہے ویسا حق مہر. اور تاریخ میں جملے لکھے ہیں نبی نے اسی 500 درہم سے فاطمہ کا جہیز خرید کے نکاح پڑھ کے علی کے ساتھ رخصت کر دیا. علی کے گھر میں دلہن بن کے آ گئی فاطمہ. اگلے سال تک کھڑے ہو کے دانت دونا تو دانت کم ہے، جملہ وزنی ہے جو آپ کی آگوش میں ڈال رہا ہوں. جیسے ہی اگلی صبح ہوئی نا تو نبی علی کے پاس آ کے کہتے یا علی کیسا پایا میری بیٹی کو؟ ہائے ہائے پیچھے رہ گیا جو نہیں بولا. ہے کوئی پوری دنیا میں ایسا سسر جو داماد سے پوچھ سکے بتا میری بیٹی کو کیسا پایا؟ دماغ پلٹ کے کیا جواب دے گا؟ جیسی دی تھی ویسا ہی پایا. لیکن خدا کی قسم کروڑوں جوانیاں علی کے سے ایک جملے پہ قربان کر دوں. جیسے ہی نبی نے پوچھا نا کہ یا علی میری بیٹی کو کیسا پایا ہے، کمال کا جواب جو علی ابن ابی طالب نے دیا ہے. علی فرماتے یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا ہے. حسین کی ناراضی ہو جو بولے ہو یار. انتہائی شکریہ جو بولے ہو. ایک جملہ اسی انداز میں اور سن لو نا تو میری محنت مکمل ہو جائے گی. کہا یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو عبادت میں اپنا مددگار پایا. کہا کیا مطلب؟ یا علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ پہلے میرے حجرے میں ایک مصلی بچتا تھا، اب 2 مصلی بچتے ہیں. جملہ کہوں اگر آپ برداشت کر سکو تو جو 2 مصلوں کے درمیان اولاد ہو وہ کوئی وقت
حسین کی ناراضی دو مسلوں کے درمیان، اور خدا کی قسم کیا ہے، کون سمجھے گا شریعت کس چیز کا نام ہے؟ شریعت کسے کہتے ہیں؟ ہم شیعہ ہیں، آل محمد کے ماننے والے، اور وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تیار کرو امام کا سپاہی بننے کے لیے، وقت کے امام کے لیے تیار کرو۔ کبھی بہو بیٹیاں عبادت سے غفلت نہ کریں، کبھی نوجوان عبادت سے غفلت نہ کریں، عبادت مقصد ہے۔ آج وقت کا امام مصلی پہ ہے اور ماننے والے بغیر مصلی کے ہیں۔ کیا جواب دو گے اگر وقت کا امام آ گیا؟ آنکھوں سے پردہ دور کرو کہ امام کی زیارت ہو سکے، اپنے گھروں کو، ماحول کو اس قابل بناؤ کہ وقت کا امام آپ کے گھروں میں آ سکے۔ میں تو جملہ کہتا ہوں، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے جو امام کے وقت کے امام سے آپ کو غافل کرے۔ اگر آپ تائید کریں تو جملہ کہوں، گھروں میں دسترخوان بچھتا ہے نا، کھانا کھاتے ہو نا، کبھی کسی نے کھانا کھاتے ہوئے وقت کے امام کو یاد کیا ہو؟ جب دسترخوان بچھے نا تو لقمہ توڑنے سے پہلے وقت کے امام کو دعوت دیا تو اگر ذہن میں وقت کا امام ہوگا نا تو لقمہ توڑنے سے پہلے خیال آئے گا حلال ہے یا حرام۔ وقت کے امام تو ذہن میں رکھو، حلال لقمہ شکم میں جائے تو دماغ میں امام زمانہ آئے۔ بیٹی با حیا ہو، بہن با حیا ہو۔ اور میں نے ایک روایت پڑھی ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے پردہ عورت جو گھر سے باہر نکلتی ہے نا، تو جتنی دیر وہ گھر سے نکلتی ہے اور گھر واپس پلٹتی ہے نا، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور ایک جملہ اور کہوں، اگر آپ سے بات فرما لیں، تلخ باتیں ہیں لیکن اگلا سال پتہ نہیں نصیب ہو نہ ہو۔ جب کوئی مستور مر جاتی ہے نا تو ہم اسے دفنانے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اس کے اوپر چادر تانی جاتی ہے اور گھر والے کہتے ہیں غیر محرم پیچھے ہٹ جاؤ۔ روایت کے لفظ ہیں، نبی مسکراتے ہیں۔ نبی، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے؟ کہا جب پردے کا وقت تھا، نہیں لفظ بدلو جو نبی نے کہا جب اسے خطرہ تھا تب تو پردہ کروایا نہیں، اب اسے خطرہ ہی نہیں، مری ہوئی عورت کو کوئی کیا کہے گا؟ اب آواز دے رہے ہو جی غیر محرم پیچھے ہٹ جاؤ۔ نبی کہتے ہیں موت کے وقت پیچھے نہ ہٹاؤ، زندگی کے پیچھے ہٹاؤ۔ غیر محرم زندگی میں پیچھے ہٹے، عورت محرم ہو، عورت کا پردہ ہو۔ فقط یہ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے پیغام نہیں، میرے نوجوان بچوں کے لیے بھی پیغام ہے، اور وہ یہی پیغام ہے، اگر کسی ماں، بہن، بیٹی کو دیکھو تو اپنی آنکھوں پہ حیا کا پردہ ڈالو۔ یہ ہے امام زمانہ کی سپاہی، ایسے تیار ہو جیسے امام چاہتے ہیں۔ اگر خدا کی قسم ہم امام کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے پہ چل جائیں نا تو ہمارے درمیان سارے اختلافات ختم ہو جائیں، ہم ایسے متحد ہو کے رہتے ہیں۔ زمانہ سمجھا نہیں اللہ نے ہمیں کیسے امام عطا کیا۔ اگر سمجھ جاتا کبھی علی کی بہو بیٹیاں شام کے بازار میں حضرت میں زہرا سید نوازوں کے رحمت نازل کرے۔ آج محرم ہے، 2 دن کا مہمان ہے زہرا کا لال۔ اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا۔ مقتل جملہ لکھتا ہے کہ نماز شب میں علی نے عباس کو مانگا۔ 3 سال کا ہے عباس، ہر روز سید زادیوں کے گھر جاتے ہیں،
کبھی سیدزادیاں غسل دیتی، کبھی کرتا پہناتی، کبھی سر پہ کنگھی کرتی۔ ایک دن جیسے ہی آیا نا، جناب ام البنین نے کہا بیٹا وہ سیدہ کی بیٹیاں ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے، جب وہ تیری خدمت کرتی ہے نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا، نہ جایا کر۔ اگلے دن عباس نہ گئے۔ مقتل نے جملہ لکھا ہے، سارا دن علی کی بیٹیاں روتی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد علی جب گھر آئے ہیں نا تو بیٹیوں کو روتا ہوا دیکھا ہے، کہا علی کی زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا ہمیں رلانے والا عباس ہے۔ کہا بلاؤ عباس کو۔ آ گئے قریب عباس۔ عباس تجھے پتہ ہے نا تو صبح سے نہیں آیا ہے، صبح سے میری بیٹیاں رو رہی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ باپ کے قدموں پہ رکھ کے کہا بابا تیری امامت کی قسم آیا ضرور ہوں، پر چوکھٹ کو بوسہ دے کے واپس چلا گیا ہوں۔ علی نے کہا کیوں؟ کہا میری ماں نے بتایا میں کنیز کا بیٹا ہوں، وہ سیدہ کی بیٹی ہے۔ جملہ سنو گے؟ علی نے پیشانی چوم کے کہا تجھے کس نے کہا ہے؟ تجھے نہیں پتا سیدہ تیرا نام خود رکھ کے گئی ہے، فاطمہ تیرا لباس خود سی کے گئی ہے۔ اجرک من الزہرا، عزاداران مجنوں میں کربلا، سن 40 ہجری، علی کے سر پہ ضرب لگی ہے۔ علی کا سر ایسے کھلا جیسے قاری قرآن کھولتا ہے۔ زخمی علی کو گھر پہ لے کے آئے ہیں۔ علی نے وصیت نصیحتیں کی ہیں، ہر ایک کو کسی نہ کسی کے حوالے کر دیا ہے۔ مختصر کروں، سب کو حوالے کرنے کے بعد کہا سارے چلے جاؤ، زینب و کلثوم ذرا اپنی چادریں لے آؤ۔ زینب و کلثوم چادریں لے آئی۔ کہا عباس ذرا میرے قریب آ۔ عباس قریب آیا۔ عباس کا ایک ہاتھ پکڑ کے زینب و کلثوم کی چادروں پہ رکھا، ایک ہاتھ پکڑ کے اپنے زخمی سر پہ رکھ کے کہا عباس تجھے علی کے زخمی سر کا واسطہ، جب تک تیرے جسم میں خون کا قطرہ باقی ہے ان چادروں پہ آنچ نہ آئے۔ اجرکم من الزہرا، سیدہ نوازوں پہ رحمت۔ شرم کر کے نہیں رونا ہے عزاداران مجنوں میں کربلا۔ مقتل نے جملہ لکھا ہے، مدینے سے چلنے لگے ہیں نا، یہ تو علی تھے، اب جب یہ مدینے سے چلنے لگے ہیں نا، قافلہ روانہ ہونے لگا ہے تو ام البنین نے بلایا ہے عباس کو قریب، عباس میرے قریب آ۔ عباس کو ساتھ لیا، نبی کے روزے پہ چلے گئے۔ نبی کے روزے کا دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد عباس کا ایک ہاتھ نبی کی قبر پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا ہے، رکھ کے کہا عباس تجھے نبی اور ام البنین کی قسم ہے، جب تک تیرے جسم میں خون کا قطرہ باقی ہے ان چادروں پہ آنچ نہ آئے۔ میں نے پڑھ دیا ہے، آپ نے بڑی آرام سے سن لیا ہے۔ اللہ جانے علی کو کتنا اعتماد تھا عباس پہ، اللہ جانے ام البنین کو کتنا اعتماد تھا عباس پہ۔ جو اب بھی نہیں رو سکا ہے نا، اس کے لیے ایک فکرہ کہتا ہوں۔ ایک بی بی زیارات پہ گئی، عباس کے روزے کی جالی کو پکڑ کے اس نے 2 سلام کیے۔ پہلا سلام کیا ہے اور دوسرا سلام کیا ہے، یہیں پہ مجلس تمام ہو جانی چاہیے۔ روزے کی جالی کو پکڑ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا شباب الحسین، حسین کی جوانی تجھ پہ سلام۔ جو اب بھی نہیں رو سکے ہو، جملہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے۔ عباس کے روزے کی جالی پکڑ کے نا ٹکر مار کے کہتی ہے السلام علیکہ یا حجاب و زینب، اجرک من الزہرا، اجرک من الزہرا، اے زینب کے پردے تجھ پہ سلام۔ سیدہ ان ماتمی نوجوانوں کی زندگی دراز فرمائے، جو بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں حسین کی ماں راضی ہو۔ مقتل نے جملہ لکھا ہے، عاشور کے دن عباس آ گئے، مولا مجھے اجازت دو۔ کہا عباس تجھے کیسے اجازت دوں، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں۔ حسین رو کے کہتے اگر فوج نہیں ہے پھر بھی اجازت نہیں ملے گی۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا، لفظ مولا کہنا تھا، کہا عباس جب تک تو ہے زینب کو حوصلہ ہے،
اگر تو چلا گیا نا تو زینب کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ عباس واپس پلٹے، ابھی اپنے خیمے میں قدم رکھا تھا۔ زوجہ عباس جناب لبابہ کہتی میں نے سنا ہے یہاں سے نجف قریب ہے، مجھے نجف کا راستہ بتائیے۔ کہا کیا کرے گی؟ کہا نجف جا کے اپنے مولا کو کہوں گی سکینہ صبح سے 7 چکر لگا گئی ہے اور ہر چکر پہ ایک ہی بات کہتی ہے چچی چچا تب آئے گا جب اصغر مارا جائے گا۔ اجرکم من الزہرا، عزاداران مظلوم کربلا، تیاری کرنا ذہن بنانا جو کربلا کے علمدار کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ عباس کو دلیل مل گئی، اتنے میں 4 سال کی بطول آئی، چچا پانی تب لاؤ گے جب اصغر مارا جائے گا؟ کہا بیٹی مشکیزہ لا۔ 4 سال کی بطول مشکیزہ لائی، کہا بیٹی مجھے مشکیزہ پہنا۔ دیکھ کے کہتی چچا آپ کا قد بلند ہے میرا قد چھوٹا ہے، عباس کی وفا دیکھو گے؟ اتنا جھکا عباس، اتنا جھکا، اپنے ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ رکھ دی، رکھ کے کہتا ہے اب تو پہنا لے گی۔ اجرکم من الزہرا، ہائے کر کے رونے والے پہ حسین کی ناراضی ہو۔ 4 سال کی بطول نے مشکیزہ پہنایا، عباس نے ہاتھ پکڑا، کہا اب بابا سے اجازت دے دے، بلا تسبیح میری طرف دیکھنا۔ جیسے ہی چچا بھتیجی کو آتے دیکھا نا تو حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم من الزہرا، سیدہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ مقتل جملہ لکھتی ہے، ایک جملہ عباس سے کہا، 2 جملے سکینہ سے کہے۔ عباس سے کہا تجھے جنگ کی اجازت نہیں، تجھے پانی لانے کی اجازت ہے۔ سکینہ سے پہلا جملہ کہا پھر سوچ لے کہیں تیرا 6 ماہ کا بھی نہ بچے، میرا 32 سالہ بھی نہ بچے، جو اب بھی نہیں رو سکے ہونا۔ دوسرا جملہ 4 سال کی بطول کو، اللہ کرے جملہ پڑھنے سے پہلے موت آ جائے، دوسرا جملہ کہا بیٹی پھر سوچ لے، اس وقت چچا بڑا یاد آئے گا جب شام غریبہ کی رات ہوگی، سمر کمینے کا ہاتھ زلفوں میں ہوگا، کبھی دائیں تماچا کبھی بائیں تماچا، فرات کی طرح منہ کر کے کہے گی چچا میں یتیم ہو گئی، چچا میرا بابا مارا گیا۔ اجرکم من الزہرا، اجرکم من الزہرا۔ سیدہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، سیدہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ مقتل جملہ لکھتا ہے، اجازت مل گئی عباس کو، چھوڑ دیا سارا مضمون، سیدہ سے بھی اجازت لے لی۔ عباس ہو گئے سوار زین پہ، سوار ہو کے ایڑ لگائی ہے۔ عباس دشمنوں کو تہہ تیز کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرات پہ پہنچے، مشکیزہ پانی سے بھرا، اپنے گھوڑے سے کہتے تو بھی پانی پی لے، گھوڑا اپنی زبان میں کہتا حسین کا گھوڑا پیاسا ہو، عباس کا گھوڑا پانی پی لے۔ وفا پہ حرف آئے گا، دیکھنا میری طرف، اس سے بڑا مصائب کا جملہ نہیں ہوگا۔ عباس کے گھوڑے نے پانی میں اپنے پاؤں اچھلے، کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اپنی پیشانی تک پانی لا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اگر مشکیزہ خیمے تک نہ پہنچے تو میری پیشانی سے پانی اتار کے اصغر کی پیاس سے بجھا لے۔ اجرکم من الزہرا، سیدہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ حسین کی ماں راضی ہو، شرم نہ کرو نوجوانوں، کربلا کے کڑیل جوان کا پرسہ ہے یہ، 32 سالہ علمدار کا پرسہ ہے۔ جیسے ہی مشکیزہ بھرا ہے نا، مشکیزہ بھرنے کے بعد عباس نے اپنے دائیں بازو پہ مشکیزہ رکھا، زین پہ سوار ہوئے۔ پچھلے ساتھ کہتا ہے اگر پانی خیمے تک چلا گیا نا، قیامت تک بنی ہاشم قابو میں نہیں آئیں گے۔ عزادار عباس کے سامنے جو آتا، عباس اسے واصل جہنم کرتا۔ عباس کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک شکی آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا عباس تو جنگ لڑ رہا ہے، زینب کی چادر لٹ گئی ہے۔ اجرکم من الزہرا، جنہوں نے ماتم کرنا ہے، یہ کہنا تھا عباس نے پلٹ کے دیکھا ہے، اس نے ایسا گلف مارا ہے، عباس کا دائیں بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے مشکیزہ بائیں بازو پہ رکھا، اس نے ایسا گلف مارا، عباس کا بائیں بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبوچا، ہرمل نے ایسا تیر مارا جو عباس کے سینے پہ آ کے لگا ہے، سارا مشکیزے سے پانی زمین پہ بہ گیا۔ ایک مرتبہ خیمے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے بیٹی معاف کرنا، وعدہ کر کے آیا تھا پانی لاؤں گا، تیری حسرت زمین پہ بہ گئی ہے۔ عزاداران
मजलूम करबला, लश्कर अब्बास की तरफ बढ़ा है, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने खंजर मारा, किसी ने भाला मारा। अब्बास जीन पे संभल न पाए, जीन से जमीन पे आए, मैंने पढ़ दिया, आपने आराम से सुन लिया। करबला का हर शहीद जब जीन से जमीन पे आता था तो हाथों के सहारे आता था, हाथों के सहारे आता था। अब्बास के हाथ तो कट गए थे, अब्बास जीन से जमीन पे कैसे आए? 12वां इमाम ज़ियारत नाहिया में कहता है, मेरा सलाम मेरे उस जद पे जो सर के बल जीन से जमीन पे। अजरकुम मिन ज़हरा, सैयदा इन आवाज़ पर रहमत नाज़िल करे। अब्बास जीन से जमीन पे आ गए। मक्तल जुमला लिखती है, हुसैन उठे, हुसैन गिरे, हुसैन उठे, हुसैन। मक्तल लिखती 7 मरतबा हुसैन उठा, 7 मरतबा गिरा और आवाज देके कहता अब्बास मेरी कमर टूट गई। अजरकुम मिन ज़हरा, अब्बास मेरी कमर टूट गई। बड़ी मुश्किल से हुसैन अब्बास के लाशे पे पहुंचे हैं। अब्बास की सांसें अभी चल रही हैं। अब्बास का सर उठाया, अपनी आगोश में रखा। अब्बास कोई हसरत, कोई ख्वाहिश का मौला जब दुनिया में आया था सबसे पहले आपकी ज़ियारत की थी। आज दुनिया से जा रहा हूँ, आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। अगर हाथ साथ होते कभी तकलीफ न देता। एक आंख में खून जमा है, एक आंख में तीर लगा है। मौला मेरी आंख साफ करे, आपकी ज़ियारत कर लूँ। इमाम ने आंख साफ की, एक आंख से तीर निकाला। अब्बास ने इमाम की ज़ियारत की। कहा कोई और ख्वाहिश, कोई और हसरत? कहा मौला मेरी हसरत है, मेरे लाशे को खैमे तक ना ले जाना। 4 साल की बतूल से वादा करके आया था, मुझे सकीना से शर्म आती है। कहा कोई और हसरत? अल्लाह करे हसरत मैं बयान कर लूँ, अब बर्दाश्त कर ले। कहा जब 12 मुहर्रम को सैयद सज्जाद इजाज़ इमामत से हर शहीद की कब्र बनाए ना, उस पे हर शहीद का नाम लिखे। लेकिन जब अब्बास की कब्र बनाए उस पे अब्बास का नाम ना लिखे, बल्कि लिखे या सकाए सकीना। अजरुकुम मिन ज़हरा, अजरुकुम मिन ज़हरा। ये सकीना के माशकी की कब्र है। आजादारान मजलूम करबला, हुसैन कहते कोई और हसरत? का कोई हसरत नहीं है। कब मेरी हसरत पूरी करेगा? मौला बताइए। का सारी जिंदगी मुझे मौला कह के बुलाया है, एक बार भाई कह के पुकार। अब्बास कहता मौला आप सैयदा के बेटे, मैं कनीस का बेटा। अगर सैयदा नाराज हो गई, सर पे मातम है इस जुमले पे, अगर सैयदा नाराज हो गई, मेरी माँ बहनों बेटियों के हिस्से का जुमला है, ये कहना था। अब्बास की दाई जानिब एक बुर्का पोश बीबी है, जिसका एक हाथ पहलू पे है और एक हाथ से मातम करके कहती है अब्बास हुसैन को भाई कह दे, ज़हरा बुरा न मानेगी। 3 बार कहा वाह मेरा करबला का प्यासा भाई, वाह मेरा जवान करियर की लाश उठाने वाला भाई, वाह मेरा भागते हुए घोड़े से गिरने वाला भाई। यही आवाज खैमे तक पहुंची, खैमे का पर्दा हिला, सैयदा की आवाज आई अब्बास मुझे भी बहन कह के पुकार। 3 बार कहा वाह मेरी पैदल बहन, वाह मेरी शाम के बाजारों में आने वाली बहन, वाह मेरी शराबियों के मजमे में खुतबे देने वाली बहन। मातम अब्बास।